امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے یہ ہیں احادیث مبارکہ کی آدھی سے زیادہ کتابوں سے گولڈن احادیث، جس کے ذریعے ہم اللہ پاک سے اگر دعا کریں گے تو اللہ پاک کسی صورت بھی ہماری دعا کو واپس نہیں لوٹائے گا۔ اس کے علاوہ ہم اس کے بعد ایک اور لیکچر بھی اپلوڈ کریں گے جس میں احادیث مبارکہ کی تمام کتب کا ایک مجموعہ اکٹھا ہو جائے گا، جو کہ تمام کی تمام احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا مانگنے اور اپنی حاجات مانگنے کے طریقہ کار بتائے ہیں۔ وہ لیکچر بھی ہم عنقریب اپلوڈ کر دیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم 15 ایسے طریقے دیکھیں گے جس سے ہم اگر اللہ پاک سے دعا مانگیں گے اپنی کسی ضرورت، حاجت یا کسی بھی مشکل کی، تو اللہ پاک اسے کسی صورت واپس نہیں لوٹائے گا۔ تو سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جو شخص صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے تو شام تک اللہ کے قلعے اور حصار میں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے شیاطین کے خلاف مکمل حصار اور حفاظت میں وہ شخص ہوگا، اور جو شخص رات کو یہ پڑھ لے گا وہ صبح تک اللہ کے قلعے اور حصار میں ہوگا۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے جو شخص صبح اور شام آخری 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لے گا وہ اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ یعنی جو شخص قل هو اللہ احد یہ صورت پڑھ لے، قل اعوذ برب الناس یہ صورت پڑھ لے، اور قل اعوذ برب الفلق یہ 3 صورتیں جو شخص 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھ لے گا اسے کسی چیز کی بھی اور ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اور یہ صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، وہ جو کچھ مانگے گا اسے مل جائے گا اور اسے وہ ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر ہے جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے، مجھے ہر اس چیز سے زیادہ یہ محبوب ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ کلمات اللہ کو پسند ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر تیزی سے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سائل نے جلدی کی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر درود پاک پڑھا، پھر دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل تؤت مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ نماز میں بھی سب سے پہلے ہم التحیات للہ والصلوات یعنی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور آخر میں دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس طریقہ کار سے اگر دعا مانگی جائے تو اس دعا کی اہمیت اور اس دعا کی امپورٹنس جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور جس نے تیزی سے دعا کی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، اور پھر دعا مانگو، اللہ پاک تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو اذان کے کلمات کو دہرائے، ان کا جواب دے، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور اس کے بعد مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور پھر الوسیلہ والی دعا پڑھے، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہ پکار اٹھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب بھی مصیبت آتی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بس ہم نے اتنا ہی پورشن پڑھنا ہے۔
یہ کچھ ملاتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہ ایک الگ سے آیت ہے۔ یہ یہاں سے بس حدیث مبارکہ میں اتنا ہی آیا ہے کہ ہم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ہے کہ جب اہل ایمان کو خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو اہل ایمان پکار اٹھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ سورہ لقمان میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے ساتھ 7 سمندر اور مل جائیں تو اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو لے لے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ لیکن ان 99 ناموں کو رٹا نہیں لگانا یا یاد نہیں کرنا، بلکہ ان ناموں کو، ان صفات کو ویسے ہی پکارنا اور سمجھنا ہے اور ویسے ہی کنسیڈر کرنا ہے جیسا کہ ان کی عظمت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ نماز فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اکیلے ہی 99 نام لے کے کوئی بندہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائے گا، ساتھ نماز فرض ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے، جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا وقفہ ہے، تو اس کے لیے آیت الکرسی کے وظیفے کے ساتھ نماز بھی فرض ہے، پھر جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ صرف آیت الکرسی پڑھنے سے جنت کا ٹکٹ نہیں مل جانا۔ اسی طرح تمام اچھے نام اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کو ان تمام ناموں سے پکارو اور اللہ کو ان ناموں کے واسطے دو۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات اور سنن ابی داؤد اور ترمذی میں جو ہے کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ متوجہ ہو، اللہم انی اسألوک بانک انت اللہ لا الہ الا انت لا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی واپس نہیں کرے گا۔ اسی طرح ترمذی میں آیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ پاک یہ بھی کبھی واپس نہیں لوٹاتا، بلکہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا تو پھر آپ نے یہی دعا اللہ پاک سے فرمائی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی، اور اللہ پاک نے فرمایا تھا اگر مجھے ان کلمات سے نہ بلایا جاتا تو پھر اسی دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا، جس دن تمام اٹھانے والوں کو اٹھایا جاتا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ تھے جی وہ 15 کلمات جو کہ احادیث کی آدھی کتابوں کا مجموعہ ہیں، اور یہ ان کا نچوڑ ہیں۔ ان کلمات سے ہم جب بھی اللہ پاک کو بلائیں گے یا اپنی کسی بھی مصیبت کا تذکرہ کریں گے، ہمیں اللہ پاک خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ بہت جلد بقایا کے جو کلمات ہیں وہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گے، تو حدیث کی تمام کتابوں کا نچوڑ جو ہے وہ انشاءاللہ 2 یا 3 لیکچرز میں کمپلیٹ ہو جائے گا، تو ہم تک تمام کے تمام کلمات احادیث کی تمام کتابوں سے اور اوتھینٹک کلمات پہنچ جائیں گے۔ امید ہے آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس میں کچھ چیز سمجھنے والی ہوگی ہم اس کو کمنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے، اور مزید ویڈیو بنانا پڑی ویڈیو بھی بنا لیں گے۔ السلام علیکم۔